إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الناس إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون
وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون۔ حضرات محترم، حمد و ثنا دے لائق اللہ احکم الحاکمین ارحم الراحمین دی ذات مقدس ہے، جو ساری کائنات دا پالنہار پروردگار، سب دا روزی رسا اور اپنے بندیاں دے بارے بلکہ ساری مخلوق دے بارے مکمل علم رکھن والا اور مخلوق دی ہر حاجت نو پورا کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی دی مختصر حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام دیا بارشاہ ہون امام الانبیاء فخر الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک تھے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، بزرگوں، واجب الاحترام خطبہ جمعہ سماعت فرمانے والی اسلامی اور روحانی مائی بہنوں، گزارش ہے کہ موجودہ دور انتہائی کٹھن اور پرفتن دور ہے، اور اس دور دے اندر ایسے ایسے فتنے رونما ہو رہے ہیں کہ جنہ دے بارے ساڈے آباء و اجداد نے کدی سوچیا بھی نہیں ہوئے۔ کتے کفر دا فتنہ ہے، ملحدین دا فتنہ ہے، سیکولر لوگاں دا فتنہ ہے، لبرلزم ہے، کتے قومیت دا فتنہ، وطنیت دا فتنہ، مال اور اولاد دا فتنہ، اتنے فتنے نے کہ الامان والحفیظ اور اس پرفتن دور دے اندر میں یہ سمجھنا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو انسان نو عظیم نعمت ایمان والی نعمت عطا فرمائی، اس نعمت دا بچا لینا، اس دی حفاظت کر لینا بہت بڑی عقل مندی اور دانش مندی، کیونکہ انہاں تمام دے تمام فتنیاں دا وار سب تو زیادہ انسان دے ایمان دے اوپر۔ قیمتی چیز دا ہر کوئی دشمن ہوتا ہے، ہر دی کوشش ہوندی کہ میں اس بندے دی قیمتی تو قیمتی، اعلیٰ تو اعلیٰ اور نہایت ہی اس دی محبوب ترین چیز نو چرا لواں
یا اس کو حاصل کر لا۔ انسان دا سب نالوں بڑا دشمن شیطان، اور اس دی بھی یہی کوشش اور کاوش ہے، وہ آپ بھی پورا زور لگا رہا ہے، اور اس دے نال اس دا بہت بڑا ایک جتھا ہے، ایک شیطانی شکل دے اندر ہے، دوسرا انسانی شکل دے اندر۔ قرآن مجید دی سب نالوں آخری ہے جس دے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے من الجنۃ والناس، کہ وسوسے پان والے، حملے کرن والے، دین تو دور کرن والے شیطان دو قسم دے، ایک او شیطان ہے جو جنات وچوں ہے جس نو ابلیس کیا جاتا ہے، اور اس دی ذریت کان من الجن ففسق عن امر ربی، ابلیس لعین شیطان جنات وچوں سے، ففسق عن امر ربی، انہیں اپنے رب دے حکم دی نافرمانی کی تھی۔ اللہ پاک نے اس نو فرمایا کہ آدم دے سامنے سجدہ کر، اس بدبخت نے آدم علیہ السلام نو سجدہ نہیں کیتا، اے اللہ دی نافرمانی اس نے کی تھی۔ اللہ نے اس تے لعنت بھیج کے کی کر چھڑیا جی، اللہ نے او دے تے لعنت بھیج کے تا قیامت اس نو لعنتی قرار دے دیتا، اور اپنے دربار وچوں کڑ دیتا، اپنی رحمت تو دور کر دیتا۔ اے ہے جنات وچوں شیطان، والناس، اور لوگاں وچوں بھی اس دے بہت زیادہ پیروکار، اس دے ہتھیار، اس دے آلہ کار، اس دے جتھے، اس دیا جماعتاں کفار دی شکل دے اندر، مرتدین دی شکل دے اندر، قادیانیہ دی شکل دے اندر، بے حیا بے شرم لوگاں دی شکل دے اندر، فاسق و فاجر اور منافق لوگاں دی شکل دے اندر، بے دین لوگاں دی شکل دے اندر، انہاں دی دن رات کوشش ہے کہ اسی ایک مسلمان اور مومن دے ایمان تے حملہ کریے، جس طرح اسی ایمان تو خالی ہاں، یہ بھی ایمان تو خالی ہو جائے۔ استغفر اللہ، یہ اتنا بڑا فتنہ اس دور دا، اور ایسیا تحریکاں چل رہی ہیں، ایسے مارچ ہو رہے ہیں، اور ایسے جناب ہنگامے ہو رہے ہیں کہ صبح کچھ شام کچھ، اور ایسیا تحریکاں نے جنہاں دا اسلام اور دین، قرآن اور حدیث دے نال ذرہ برابر تعلق نہیں، جبکہ انہاں نو پرموٹ کرن والے، انہاں نو چلان والے، اور انہاں نو منظر عام تے لیان والے خود مسلمان ہی۔ وجہ کیا ہے؟ کافران دا اے شیوہ ہے، اور کافران دی یہ خواہش ہے کہ اسی مسلمانہ دی نسل نو نو، نئی نسل نو تباہ کریے، برباد کریے، اور پتہ بھی نہ چلے، ایسے طریقے نال برباد کریے، ایسے رنگ ڈھنگ دے نال، ایسیاں رنگینیاں دے نال، ایسیاں چلاکیاں دے نال، اور ایسی چال بازیاں دے نال کہ پتہ نہ چلے، اور مسلمانہ دی اپنی اولاد ہی اس دے بارے آواز اٹھائے کہ سانو آزادی چاہیے۔ کس قسم دی آزادی؟ شرم و حیا تو آزادی، بے راہ روی، اللہ دے دین تو آزادی۔ اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ۔ اور پھر دوسرا رخ اس کا یہ ہے
کہ ساڈے قومی اداریاں دے اندر اسکول، کالجز، یونیورسٹیز اور دیگر بڑے بڑے تعلیمی ادارے انہاں دے اندر ایسے ایسے دن منائے جاندے ہیں کہ ساڈے بچیاں دا ذہن خراب کیتا جاتا ہے۔ فلم اور ڈرامے دے ذریعے، میڈیا دے ذریعے اے فتنے رونما ہو رہے ہیں۔ اگر کوئی بہت زیادہ پہنچے ہے نا، بہت زیادہ پہنچے ہے اور بڑا ہی اپنے آپ کو پاکیزہ خیال کرتا ہے اور دیندار خیال کرتا ہے، وہ بھی بہت مشکل تو بچے ہے، بڑی مشکل بات۔ بڑے بڑے پہنچیاں ہوئی ہستیاں کہندیاں نے کہ اسی گھر دے اندر ٹی وی، ڈرامے، فلماں وغیرہ نہیں چلاندے، البتہ بچیاں واسطے کارٹون جڑے وہ چلا لینے۔ کارٹون دے اندر ہی انہوں نے ایسا رنگ بھریا کہ بچے بے حیا ہو رہے، یہ پہنچے لوگ نے۔ کارٹونہ دی ایسی شکل بنائی کہ لڑکی اور لڑکا بنایا ہے، کارٹون دی شکل دے اندر ایک دوسرے کو پیار کر رہے ہیں، ناجائز شادی کر رہے ہیں اور بے راہ روی دیاں ساریاں حداں پھلانگ رہے ہیں، اور ساڈے بچے چھوٹے چھوٹے 3 سال دے، 4 سال دے ایسی بولی بولتے ہیں کہ اسی خود کہنے ہاں کہ جناب ساڈیاں پہلیاں نسلیں اس طرح دیا نہیں سی جی، اسی چھوٹے ہوندے سی تے بڑے ہی بھولے پالے تے بڑے ہی اسی شرم و حیا والے سی، سانو کسے گل دا پتہ نہیں سی جی۔ اللہ جانے اج دے بچیاں نو کی ہو گیا، ایسے ایسے جواب دیندے نے، ایسی ایسی گلاں کردے نے جہڑیاں بندہ سوچ بھی نہیں سکدا۔ میرے بھائی وہ سب کچھ کتوں سکھ رہے ہیں؟ انہاں فتنیاں دے ذریعے انہاں دی اے تعلیم و تربیت ہو رہی ہے اور انہاں دا ماحول خراب ہو رہا ہے۔ ایک اور رخ ہے، اس کے باوجود کہ اتنے فتنیاں دی دل دے اندر اسی پھنس چکے ہیں، اللہ تو دعا کرو اللہ ساری حفاظت فرمائے۔ یہ گلاں میریاں اگر کسی دے ذہن میں بیٹھ گئی انشاءاللہ تے زندگی چینج ہو جائے گی، نسل صحیح ہو جائے گی۔ اسی ایسی دل دے اندر پھنس چکے ہیں، اللہ میری توبہ کہ فتنیاں دے اندر مبتلا ہون دے باوجود اسی اس بات دے انکاریاں، اسی کہنا کہ نہیں اسی بالکل محفوظ ہاں، بالکل ٹھیک ہاں، سانو کوئی کسی قسم دا جناب نہ نقصان ہو رہا، بلکہ ساڑیاں جیباں دے اندر جنت دے ٹکٹ نے اور اسی انشاءاللہ جنت میں جانا ہے۔ ایک اور پہلو کہ اپنی غلطی نو تسلیم نہیں کرنا، جبکہ اللہ والیاں دی یہ شان نہیں، اہل ایمان دی یہ شان نہیں، اہل ایمان دا یہ شیوا نہیں۔ میں اس وقت تواڈے سامنے قرآن مجید دی 2 آیات نو رکھیا ہے جو کہ سورۃ الاعراف دا آخری مقام ہے، اور ان 2 آیات دے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے میرے اور تہاڈے محبوب پیغمبر امام الانبیاء، سید الانبیاء، فخر الانبیاء، امام المرسلین، رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو کی ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت توجہ دے نال قرآن مجید دے الفاظ تے غور فرمانا۔ اللہ فرمانے نے ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا طائف من الشیطان تذکروا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ
ثم لا يبصرون۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے محبوب جی، اہل ایمان نو، اہل تقوی نو، پرہیزگار لوگاں نو، اللہ والے نو میرا کلام پڑھ کے سناؤ نا، تے انہاں نو اے دس دیو کہ اللہ والے دی شان کی ہے، اہل تقوی دی شان کی ہے۔ پرہیزگاراں دا مقام اللہ نے ایویں نہیں اونچا بنایا۔ جان دے ہو نا، جیڑا بندہ متقی پرہیزگار اللہ والا ہوندا ہے نا، جدے دل دے اندر اللہ دا خوف ہوندا ہے، جیڑا بندہ واقعتاً پرہیزگار ہوندا ہے، ایک بندہ تے ایویں اپنے منہوں کہندا جا رہا میں بڑا پرہیزگار ہاں، یا کسے نو کوئی کہہ دیندا اے بڑا متقی پرہیزگار ہے، اے بڑا صوفی تے بڑی پہنچی سرکار ہے، اے بندہ بڑا نیکوکار نظر آندا ہے۔ ایک او بندہ ہے جدے بارے لوگاں دے اے خیالات نے، لیکن میں صدقے قربان جاواں انہاں لوگاں دی عظمت دا کیا کہنا جنہاں دے تقوی پرہیزگاری دیاں اگر صفتاں بیان کیتیاں نے تے عرش والے خدا نے آپ بیان کیتیاں نے۔ میرے رب نے انہاں دے تقوی نو آپ بیان فرمایا ہے، یہی تے وجہ ہے انہاں دے تقوی دی وجہ کر کے، انہاں دے تقوی دی بنیاد بنا کے اللہ ذوالجلال نے انہاں نو مقام تے مرتبہ کی عطا فرمایا ہے۔ اے سننا قرآن دا دوسرا مقام، اللہ فرمانے نے ان للمتقین مفازا، ان للمتقین مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا۔ اللہ 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 میں تیرے قرآن تو صدقے قربان جاواں۔ اللہ فرمانے نے جڑے متقین نے او کائنات دے لوگوں میں انہاں نو کامیاب کر دیتا ہے، او فلاح پا کے کامیاب ہو گئے۔ اللہ جی کیسیاں کامیابیاں حاصل کر گئے، کس چیز دا نام کامیابی ہے میرے مالکا؟ اسی تے دنیا دے اندر جس بندے دے کول زمین دے 4 ٹکڑے زیادہ ہون، جدے کول کھان پین زیادہ ہوئے، جدا ڈیرا چلتا ہوئے، جدے کول نوکر چاکر ہون، جدی جناب دنیا دے اندر بڑی ویلیو ہوئے، میرے مالکا اسی تے سمجھنے بندہ بڑا کامیاب ہے، اس بندے دی ٹوہر بڑی ہے، اس بندے دے جناب کیا کہنے۔ اللہ فرمانے نے ٹھیک ہے اے دنیا داری دے لحاظ نال کامیابیاں نے، بندہ سمجھدا ہے اگر میرے کول جگیر ہے تے میں کامیاب ہاں، اگر میرے کول گاڑی ہے تے میں کامیاب ہاں، اگر میرے کول اولاد ہے تے میں کامیاب ہاں، اگر میرے کول ڈیرا ہے تے میں کامیاب ہاں، اگر میں جناب بڑیاں جوانیاں ماننا تے میں بڑا کامیاب ہاں، میریاں شہرتاں، میریاں بلندیاں، میریاں ناموریاں، میں کامیاب ہاں۔ اللہ فرماتے نے دنیا داری دے لحاظ نال کامیابیاں نے جنہاں نو لوگاں نے اصل کامیابی سمجھ لیا ہے، لیکن ایک کامیابی اصل نہیں، میں رب دے تے کامیابی کسے اور چیز دا نام ہے۔ اللہ تیرے ہاں کامیابی کس چیز دا نام ہے؟ فرمایا ان للمتقین مفازا حدائق وأعنابا۔ او بندہ کامیاب ہو گیا جڑا میرے بغیچیاں دا مالک بن گیا، جڑا میری جنت دا مالک بن گیا، جڑا انہاں نہراں تے چشمیاں دا مالک بن گیا، او بندہ کامیاب ہو گیا جڑا جہنم کولو بچ گیا۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز۔ فرمایا جس بندے نو اسی جہنم تو بچا کے اپنی جنت دا داخلہ عطا کر دئیے، او کائنات دے لوگو او بندہ کامیاب ہو گیا، او بندہ اپنے رب دے صحیح مقام حاصل کر گیا۔ فرمایا وَكَوَائِبَ أَتْرَابًا وَكَأْسًا دِهَاقًا۔ او بندہ کامیاب ہو گیا جیڑا دنیا دیا اینا بے
حیا تے بے شرما عورتاں دے پیچھے نٹن والا نہیں، آزادی مارچ دے نام تے بے حیا ناچ گانے ویکھن والا نہیں، بلکہ وہ بندہ کامیاب ہو گیا جڑا انہاں کولوں بچ کے تے میری جنت دے اندر اعلیٰ تے پاکیزہ اور نہ حوراں دا مالک بن گیا، حوراں دا دلہا بن گیا، حوراں دا لارا بن گیا۔ فرمایا وَكَأْسًا دِهَاقًا، اور دنیا دے اندر شراباں نو منہ نہیں لگان والا، او اعلیٰ قسم دیا شراباں دنیا دیا نہیں پین والا، بلکہ میں انہوں اپنے جنت دے شراب طہور دے نال ہمکنار کرنا، شراب کرنا تے شداب کرنا وا۔ فرمایا اے متقین نے جنہ دیا اے صفتاں نے میں انہاں نو جناب تقوی دی بنیاد دے اوپر، انہاں دی پرہیزگاری دی بنیاد دے اوپر میں رب نے انہاں نو اپنی جنت دیا نعمتاں عطا کر چھڑیاں نے۔ اے میرے مالکا اے تیری جنت دیا نعمتاں تے بہاراں تو انہاں نو عطا کیتیاں نے، اور کی عطا کیتا ہی؟ فرمایا جڑا دنیا دے اندر بچ جاندا ہے متقی پرہیزگار بن جاندا ہے، میں رب انہوں اتنی پاکیزہ جنت عطا کرنا وا، نہ ہوتے کوئی غلط بات سنن نو ملتی ہے نہ جھوٹی سنن نو ملدا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے بھائیو اکاڑے دے ہو باسیو، میں دسنا اے جانا وا اہل تقوی کون نے تے کون انہاں نو اللہ نے کی انعام تے کی مقام عطا کیتا ہے۔ اس واسطے میرا رب انہاں دیاں صفتاں بیان کردا ہے، او کائنات دے لوگو سنو نا محبت اور پیار دے نال، اے میرے مالک دیاں بولیاں نے، زبان میری ہے کلام رحمان ہے، اے گل نوٹ کریا کرو، زبان میں گناہگار دی ہے کلام میرے پروردگار دا ہے، میری زبان وچوں صحیح ادائیگی نہ ہوئے مٹھاس نہ ہوئے اے میری کمی ہے، میری کوتاہی ہے، میری غلطی ہے دوستا، لیکن قرآن دے الفاظ غلط نہیں، حروف غلط نہیں، اس دی چاشنی میں شک نہیں، مٹھاس میں شک نہیں، کلام اللہ ہون میں شک نہیں۔ تو اے نہ ویکھیا کر پڑھن والا کون ہے، اے ویکھیا کر پڑھدا پیا تے کی پڑھدا ہے، پڑھدا تے کی پڑھدا ہے، بیان کردا تے کی کردا ہے۔ اے نہیں دیکھنا کہ اے پڑھنے والا کون ہے، اے میرے رب دا کلام ہے۔ اللہ فرماتے نے ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، فرمایا جڑے متقی پرہیزگار نے اللہ والے نے، فرمایا انہاں نو دنیا دے اندر جس وقت کوئی فتنہ آ پہنچدا ہے، شیطان دی طرفوں کوئی خیال آندا ہے، شیطان انہاں نو ورغلاندا ہے۔ اب دیکھو نا بندہ ہے نا، بندہ ہے آخر انسان ہے، شیطان دے کول اتنی پاور ہے اتنی طاقت ہے نا۔ دیکھو میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام، اللہ نے میرے نبی نو کتنی شانات کتنا مقام عطا فرمایا ہے۔ اللہ ذوالجلال نے میرے پیغمبر دے تابع شیطان بھی کر چھڑے ہے۔ ایک رات نا آمنہ دلال علیہ السلام نے شیطان نو پکڑ لیا، میرے آقا فرماندے نے میرا دل کردا سی میں نو پکڑ کے مسجد نبوی دے تھم دے نال ستون دے نال پلر دے نال بن دے ماں، صبح ہوئے میرے سیابی اپنی اکھاں دے نال ویکھ لین۔ اے بدبخت لئین شیطان جنات وچوں، میرے آقا فرماندے نے میں کرنا تے چاہندا سی، لیکن مینوں اپنے بھائی جناب سلیمان علیہ السلام دی دعا یاد آ گئی، میں اس واسطے اینو قید نہیں کیتا کہ نبی سلیمان علیہ السلام کہندے سی ربا جیسیاں حکومتاں مینوں عطا کیتی ہیں ایسی حکومت کسے اور نو عطا نہ کری۔ اے میرے رب دا فضل ہے نا، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نو اللہ نے شانات مقام تے بڑائی عطا کیتا ہے نا، لیکن میرے پیغمبر دی عاجزی دیکھ لو، میرے آقا نے اپنے بھائی دی دعا نو سامنے رکھ دے ہویا، جناب سلیمان علیہ السلام دی دعا نو سامنے رکھ دے ہویا، میرے آقا نے عاجزی دا مظاہرہ کیتا ہے۔ اور دوستا تیرا
بھائی ایک بڑا ہوئے مال دے اندر بڑا ہوئے دولت دے اندر بڑا ہوئے ایک بھائی دے کول مال کوئی نہیں دولتا کوئی نہیں ماڑا ہے کنگلا بیچارہ ہے جے اگر اللہ نے تینوں نوکریاں عطا کیتیاں نے اللہ نے دولتاں عطا کیتیاں نے دوستا تو ماں دے پیٹ وچوں تے لے کے آیا نا ایویں نہ آکڑیا کر ایویں نہ تکبر کریا کر بلکہ عاجزی دا اظہار کریا کر عاجزی نال زندگی بسر کریا کر اپنے بھائی دا خیال کریا کر اپنے بھائی دے نال دوستی نبھایا کر اپنے بھائی دا مکمل خیال کرنا اے میرا بھائی ہے اے میرا بھائی ہے میں اپنے بھائی دا اگر میں خیال نہ کراں اور کون خیال کرے گا نا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دی سیرت کتنی پاکیزہ ہے میں صدقے قربان جاواں میرے آقا دیاں شاناں ہی اللہ نے وکھریاں بنا چھڑیاں نے اور لوگ کہندے نے اج کہن والے کہندے نے جناب نبی دی سیرت بیان کرو نا نبی دی شان بیان کرو نا میں کہنا وا شان بیان کرنی چاہیے سیرت بیان کرنی چاہیے لیکن اس تو اگے کیوں نہیں بڑھدا تو کیا کر میں نبی دی سیرت تے عمل کرنا چاہنا وا اور سننے والے نے بڑی دیر تو سن لیا بڑی مدتاں ہو گئیاں نے 1400 سال ہو گئے کدی او بھی تے دور آئے نا پیغمبر دی سیرت تے عمل کرنے والے بھی نظر آن او بھی تے دور آئے نا پیغمبر دی شان نو سن کے تے او دے تے عمل کرنے والے بھی نظر آنا اللہ اکبر میرے نبی نے شیطان نو بنیا نہیں صرف اس واسطے نہیں بنیا ورنہ میرے بھائی اگر بننا چاہندے بن دیندے قید کر لیندے کوئی رکاوٹ نہیں سی اللہ نے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نو شیطان تو محفوظ کیتا ہے باقی کوئی بندہ شیطان کو محفوظ نہیں میرے آقا فرمانے نے آتا میرے کول بھی ہے لیکن میرے کول آندا ہے تے آ کے نیکی دی گل ہی کردا ہے میرے کول آندا ضرور ہے لیکن میں محمد نو پریشان نہیں کردا مینوں دین تو دور نہیں کردا اللہ نے میریاں حفاظتاں کیتیاں اے میرے نال جدوں بھی گل کردا ہے مینوں جدوں بھی کوئی خیال یا وسوسہ پان دی کوشش کردا تے او بھی نیکی والی گل کردا ہے اور کوئی محفوظ نہیں اگر کوئی کہے نا کہ میں بچیا بالکل غلط بات نہیں جی نہیں تسی مولویاں نے ہمیں پھڑتول پایا میں کہنا پھڑتول ہی ساڈا مولوی ہے اج کرو ہاں کسی دن سارا پاکستان مل کے سارے پاکستان دے مقتدی سارے جناب دوسرے تیسرے وڈیرے چودھری نمبردار مولویاں نو پڑھو تے زندہ درگور کر سارا وبال مولویاں خدا دی قسم میں سن کے کان پک گئے مولوی یہ کر گئے مولوی کی کر گئے اور مولوی تیرا جنازہ پڑھا دے نے تیرے بچے دے کان وچ اذان کہندے نے تینوں نمازاں پڑھا دے نے کدی کسی مولوی نو شراب پیندیا ویکھیا کہ مسلے تے بیٹھا ہوئے تے شراب پیندا ہے تے ہن او شراب تو نہ روکے تے کی کرے کدی کسی مولوی نو تھیٹر سینمے جاندیا ویکھیا ہن وہ تینوں تھیٹر سینمیا تو نہ روکے تے کی کرے تو مولوی نو کدی ویکھیا کہ انہیں بھی اپنی بڈھی نو جناب ننگے منہ باہر کڈیا ہوئے اپنی بیوی نو اپنی بیٹی نو اپنی بہو نو اپنی جناب بہن نو کسے نو باہر کڈیا ہوئے تے آزادی مارچ وچ لے کے جاندا ہے ویکھیا کدی اے ٹائٹ سپان تے تیریاں بیٹیاں بے حیائی کرن تے عام لوگاں دیا بیٹیاں بے شرمی کرن تے عام لوگاں دیا بیٹیاں بے پردگی کرن اور اللہ دے دین دا مذاق اڑان اے تیرے کالجز تے یونیورسٹیز تے تیرے سکول تے تیرے ادارے تے مولوی اگر انہاں دی صلاح دی گل بھی کرے تے مولویاں پھڑتول پایا مولویاں تے پٹرول سٹو تے اگ لا دو سارے شاید تہاڈی بچت ہو جائے شاید تسی نجات پا جاؤ کئی بندے خدا دی قسم ہے جمعہ پڑھ کے تے ایتھے ہو کے جاندے نے پر جاندے نے مولوی دی گل سن کے ہی پر جاندے پتہ نہیں ہوتے باہر جا کے پھاٹی نہ جائے اینا غصہ کئیاں دا دماغ ابل جاتا ہے یہ میں جنرل بات کہہ رہا ہوں کوئی اس مسجد کی بات نہیں
کوئی میرا بھائی یہ نہ سمجھے کہ شاید سانو کہہ رہے ہیں، ایک عام بات ہے، جنرل بات ہے، پورے معاشرے دی میں عکاسی کر، کوئی شیطان کو محفوظ نہیں، شیطان ور خلا رہا ہے، شیطان دے کرندے درندے، اس دے اعلی کار، اس دے جتھے، اس دی جماعتاں مختلف شکلاں دے اندر فتنے در فتنے آ رہے ہیں۔ ساڈا فرض بنتا ہے اسی آپ بھی بچیے تے دوسرے نو بچائیے، یہی تے قرآن کہہ رہا ہے، یہی تے قرآن دی دعوت ہے۔ فرمایا ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون۔ دعا کرو ہاں اللہ سانو قرآن دے مطابق بنا دے، اللہ سانو انہاں نیک بندیاں دے مطابق بنا دے جنہاں نو شیطان کدی آ کے ورگلان دی کوشش کردا ہے نا تے او فوراً چکنے ہو جاندے نے، انہاں نو پتہ چل جاندا ہے اے انہاں بے دین قوتاں دا کھیل ہے، اے انہاں سیکولر لوگاں دا کھیل، اے سانو برباد کرنا چاہندے اے سانو دین تو دور کرنا چاہتے ہیں، انہاں نو فوراً چانن ہو جاندہ ہے، فوراً انہاں نو روشنی ہو جاندی ہے۔ اور مومن بندہ جڑا ہوندہ نا، مومن ایمان والا، انہوں کدی کوئی ورگلان دی کوشش کرے نا تے میرا رب اندے ایمان نو دوبارہ 6 بار 4 بار جناب کئی مرتبہ اللہ دوبارہ اس دے ایمان نو مزین کر دیندہ ہے، اللہ دے ایمان نو چمکا دیندہ، انہوں پتہ چل جاندہ ہے کہ اے کام غلط ہے، میں نہیں کرنا، یہ دین دے خلاف کام ہے نا، تے اللہ فرمانے نے وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ، لیکن کچھ لوگ ایسے نے جنہیں شیطانہ دے بھائی نے، شیطان انہاں نو پھر اپنی راہ تے چلا لیندے نے، شیطان انہاں نو اپنے پیچھے لگا لیندے نے، تے او بھی شیطان دے پیچھے چلدیاں چلدیاں گمراہی دے گڑیاں دے اندر داخل ہو جاندے نے۔ میرے بھائی میں اس واسطے دسنا یہ چاہنا وا، شیطان بندے نو معاف نہیں کردا، شیطانی قوتاں بندے نو معاف نہیں کردیاں، او کیوں نہیں معاف کردیاں؟ انہاں نو پتہ کہ اے دے کول بہت قیمتی چیز ایمان ہے تے اے دے تے اسی ڈاکا مارنا ہے، جدوں کسے کول ایمان نہیں ہوئے گا او بندہ کس طرح شرم و حیا کرے گا؟ میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحیاء والایمان قرنا جمیعا، فرمایا حیات ایمان دونوں اکٹھے نے، انہاں دونوں نو اللہ ذوالجلال نے اکٹھیاں بنایا ہے، فرمایا انہاں وچوں ایک چیز چلی جائے دوسری اپنے آپ چلی جایا کر دیئے، دوسرے اپنے آپ چھڑ جایا کر دیئے۔ اگر بندے وچ ایمان ہے تے اللہ ذوالجلال دی قسم حیا بھی نال رہے گا، اگر ایمان نہیں تے حیا بھی نال نہیں رہے گا۔ اگر بندہ بے حیا ہو گیا تے ایمان بھی او دے وچوں خارج ہو گیا، ایمان بھی دور ہو گیا۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی صحیح ترین حدیث کتاب الایمان مسلم شریف دے اندر موجود ہے نا، میرے آقا فرماتے ہیں او لوگو کائنات والے ہو، بعض دفعہ بندہ بے حیائیاں کرتا ہے، بدکاریاں کر بیٹھتا ہے، فرمایا جس وقت بندہ اے مسلمان حالانکہ ایمان والا ہے، حالانکہ مسلمان ہے، اے بدکاری دے اندر داخل ہوندہ ہے، اے دے کولو زنا ہوندہ ہے، بدکاری ہوندی، بے حیائی ہوندی ہے، فرمایا جس وقت بندہ بے حیائیاں کرنے ہوندہ ہے اے دے وچوں ایمان خارج ہو جاندہ ہے، ایمان دے تو اوپر اٹھ جاندہ ہے، کیونکہ ایمان اس چیز نو برداشت نہیں کردا۔ کوئی بندہ بے حیائیاں کرے، ایمان اس چیز نو برداشت نہیں کردا، کوئی عورت بے پردگیاں کرے، ایمان اس چیز نو برداشت نہیں کردا، کوئی بندہ اللہ دیاں نافرمانیاں کرے نا، اور میرے بھائی بدکاریاں بہت بڑیاں نافرمانیاں نے، اس بدکاری دی ابتدا نظر تو ہویا کر دیئے، اس بدکاری دی ابتدا بے پردگی تو ہویا کر
کر دیے، اس بدکاری دی ابتدا برے خیالات تو ہویا کر دیے، اس بدکاری دی ابتدا شیطان دے انہاں جنابت کنڈیا تو ہویا کر دیے۔ اے بہت بڑا فتنہ اس دور دا جڑا بندے نو ایمان تو بالکل خالی کر دیندا ہے۔ میرے دوستا اس واسطے اللہ دا قرآن کہندا ہے وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ۔ شیطانی قوتاں بندے دے ایمان نو ختم کرن دے اندر ذرہ برابر بھی ہچکچاہٹ نہیں کر دیاں، او کدے واسطے ڈھیل نہیں دے دیاں، مہلتا نہیں دے دیاں۔ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، او بندے نو اس طرح کر دینیاں بندہ بالکل کفر تے آمادہ ہو جاندا ہے، بے ایمان ہو جاندا ہے، مرتد ہو جاندا ہے۔ اس واسطے قرآن دے اندر نا لفظ فتنہ جڑا استعمال ہویا ہے قرآن پاک دے اندر، لفظ فتنہ کفر واسطے بھی استعمال ہویا ہے، آزمائش واسطے بھی استعمال ہویا ہے، قتل واسطے بھی استعمال ہویا ہے، گمراہی واسطے بھی استعمال ہویا ہے، راہ راست مستقیم راہ مستقیم تو صراط مستقیم تو ہٹان واسطے بھی استعمال ہویا ہے، اللہ رسول دی مخالفت دے اندر بھی استعمال ہویا ہے۔ اے جڑا فتنہ ہوتا ہے نا، فتنہ میرے بھائی اے بہت بڑی آزمائش ہے، بہت بڑی آزمائش، اتنی بڑی آزمائش بن جاتی بعض دفعہ یہ فتنے کہ بندے نو پتہ نہیں چلتا حق کی ہے تے باطل کی ہے۔ اے میں نہیں کہنا، میری گل ہوئے نا تے پھر رد ہو سکتی ہے۔ میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ، محبت نال پڑھو، جوش نال پڑھو، یہ نہیں جوش صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے بھائیو، میرے مصطفیٰ دا رازدان سیابی، کیڑا سیابی؟ رازدان سیابی۔ میں صدقے قربان جاواں، اللہ نے سیابیاں نو شانہ بھی وکھریاں وکھریاں عطا کی دیاں۔ ابو بکر آیا تے صدیق بنا دیتا، عمر آیا تے فاروق بنا دیتا، عثمان آیا تے ذوالنورین بنا دیتا، علی آیا تے حیدر کرار بنا دیتا، جناب خالد بن ولید آئے تے سیف اللہ بنا دیتا، حبشے دا کالا غلام آیا مؤذن رسول بنا دیتا، صہیب آیا نبی دا غلام بنا دیتا، سلمان آیا نبی دا غلام بنا دیتا، میں صدقے قربان جاواں زبیر آیا نبی دا حواری بنا دیتا، اور حذیفہ بن یمان آیا تے اللہ نے حذیفہ بن یمان نو محمد دا رازدان بنا دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے میرے رب دیاں مرضیاں، میں صدقے قربان جاواں انہاں عورتاں تو، انہاں پاک باز ہستیاں تو جنہاں نو نبی دی ازواج بنا دیتا، انہاں ہستیاں تو جنہاں نو نبی دی بنات بنا دیتا، انہاں ہستیاں تو جنہاں نو پیغمبر دے داماد بنا دیتا، انہاں ہستیاں تو جنہاں نو کاتبین وحی بنا دیتا، انہاں ہستیاں تو جنہاں نو خلیفہ راشد بنا دیتا، اور انہاں ہستیاں تو جڑے چل دے زمین تے نے تے جنت دے سرٹیفکیٹ اللہ نے دنیا تے عطا کر چڑے۔ اے جناب حذیفہ بن یمان نے کہہ تو رضی اللہ تعالی رازدان رسول، نبی پاک دے راز، سبحان اللہ۔ اور ساڈا کوئی ساتھی ہوئے نا اینا قریبی جہدے نال اسی اندر دیاں گلاں کریے، اپنے کاروباری معاملات دیاں، اپنے گھر دیاں، بیٹیاں بیٹیاں دے رشتے کرن دیاں، اپنے رشتے داراں دیاں کی سمجھ دی گل بندہ دے کول پوچھ لے، کوئی حکمت دی کوئی دنائی دی، او دے نال بندہ رازداری دیاں گلاں کرے تے سانوں اون دے کتنا مان ہوندا ہے، کتنا فخر ہوندا ہے۔ تے میں صدقے جاواں حذیفہ تیری شان تو اور تیرے تے مان کرن والی ہستی ہے تے محمد الرسول اللہ دی ہستی صلی اللہ علیہ وسلم۔ چمن میں جا کے، گلستان میں جا کے میں نے ہر گل کو دیکھا، سبحان اللہ۔ محمد صحابی صلی اللہ علیہ وسلم، گلستان میں جا کے ہر گل کو دیکھا، نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے، نکل جائے جہاں تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے۔ اے میرے محبوب پیغمبر جڑا تواڈے نال لگ گیا، اللہ نے انہوں بھی شانہ عطا کر دیتیاں۔ اللہ ساڈی یہ دعا ہے، ربا اسی وہ دور تے نہیں ویکھیا تے کم از کم سانو ایسا ملکہ عطا فرما، ایسا ایمان عطا فرما، ایسی غیرت عطا فرما کہ اسی اس گئے گزرے دور دے اندر تیرے محمد دے غلام بن جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مصنف ابن ابی شیبہ دے اندر یہ روایت موجود ہے،
حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے نے آمنہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب نالو بدترین فتنہ کی ہے، سب نالو بدترین فتنہ، فرمایا سب نالو بدترین فتنہ اس چیز دا نام ہے کہ بندے دے سامنے کفر بھی ہوئے، بندے دے سامنے ایمان بھی ہوئے، بندے دے سامنے حق بھی ہوئے، بندے دے سامنے باطل بھی ہوئے، لیکن بندے نو پہچان نہ ہوئے حق کی ہے، باطل کی ہے، کفر کی ہے، ایمان کی ہے۔ میرے بھائی آج جو دور ہے، جس دور دے اندر بڑے بڑے جناب، بڑے بڑے مفتیان اور بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، الو دے پٹھے، دین تو دور کرنے والے، ٹی ویاں تے بیٹھن والے اینکر حضرات اور دیگر لوگ پرموٹ کرنے والے این جی اوز دے نمائندے تے کرندے تے انہاں دے جناب غلام، وہ ایسیاں چالاں چل رہے نے اور ایسی گل کرتے ہیں کہ عام بندے دی سمجھ وچ نہیں آتی، عام بندے دی سمجھ وچ نہیں آتی۔ میں یہ ایک تانوں علاج دسنا، یہ علاج بڑا آسان علاج۔ جس بندے نو قرآن مجید دا ترجمہ آتا ہے نا، قرآن مجید دا ترجمہ، جدا تعلق باللہ، تعلق بالقرآن زیادہ مضبوط ہے نا، وہ انہاں بدبختاں دے اس جال تے اس چنگل دے اندر پھنس سکدا نہیں، پھنس سکدا۔ وہی بندہ پھستا ہے، وہی بندہ اس جال میں آندا ہے جنوں دین دا بالکل پتہ ہی نہیں، یا پتہ ہے سرسری جب پتہ ہے بس گزارے لائق مسلمان اتنا ہی کافی ہے، میں جاننا جی نمازہ ہی نہیں ہے، زکوٰۃ ادا کرنی، اے نہیں انہوں پتا بھی اے بدبخت کہنے بھی نماز پڑھن دا فائدہ کی ہے۔ وہ ایسیاں جناب نا ایسیاں گلاں کرن گے نماز پڑھن دا کی فائدہ ہے، یا با جماعت نماز پڑھن دا کی فائدہ ہے، گھر بھی پڑھ لو تو با جماعت نماز دا ثواب ملے گا، یا زکوٰۃ دے بارے ایسی ہرزہ سرائی کرن گے، صحابہ کرام دے بارے، صحابیات دے بارے، شرم و حیا دے بارے۔ تانوں دسیا کہ بندے نو اے فتنے کفر تے مجبور کر دے، پتہ ہی نہیں چلتا، جانے انجانے دے اندر کافر بندے جا رہے ہیں۔ زیادہ تر نوجوان نسل الہاد دی طرف جا رہی، مرتد ہو رہی ہے، ملحد ہو رہے ہیں، بے دین ہو رہے ہیں۔ اور کوئی علاج ہے، قرآن نال اپنا تعلق مضبوط کرو، دین نال اپنا تعلق مضبوط کرو، مسجدہ نال تعلق مضبوط کرو، اہل اللہ دی مجلس نو اٹینڈ کرو۔ جتنا تسی نیک لوگاں دے قریب ہو گے بدبخت آپ پہ دور ہوں گے۔ کیوں جی گل غلط تے نہیں نا؟ جڑا بندہ نیکاں کول بہے گا، جڑا بد ہے انہیں اتنے کی لینا، نیکاں دی مجلس میں آن والا، نیکاں دے نال جناب تعلق رکھن والا۔ امام الانبیاء فرمانے نے فرمایا تیرا کھانا کھائے تے نیک بندہ کھائے، تیرا کھانا کھائے، پانی پیے، تیریاں دعوتاں اٹینڈ کرے، متقی پرہیزگار بندہ ایمان والا ہی اٹینڈ کرے۔ جے اگر تیریاں دعوتاں دے اندر، تیریاں کھانیاں دے اندر، تیریاں ولیمیاں دے اندر، تیریاں پارٹیاں دے اندر، تیری پکنک دے اندر، تیرے سیر و سیاحت دے اندر بے دین لوگ زیادہ نے، اللہ دے دین تو غافل لوگ زیادہ نے، دوستا پھر وہ دن دور نہیں تو بھی بے دین ہو جائے گا، پھر وہ دن دور نہیں اللہ کو معافیاں منگیا کر، پھر وہ دن دور نہیں نمازاں تو دور ہو جائے گا، مسجداں تو دور ہو جائے گا، تے جتنا نیک بندیاں دے قریب ہوئے گا اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اتنا ہی دین دے نزدیک ہوئے گا، اتنا ہی اللہ دی شریعت دے نزدیک ہو جائے گا، اینا بدبختہ تو دور ہو جائے گا۔ میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی نام معاویہ رضی اللہ تعالی، اچھی بولو رضی اللہ تعالی۔ میرے معاویہ نو گالاں کڈن والے تیرے ملک دے اندر بہت زیادہ
اللہ نے تو رضی اللہ پڑھیا کر تاکہ انہاں دا جواب بھی ہو جائے، میرے معاویہ دیاں شانہ بلند ہو جان۔ میرے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث دے راوی نے فرمایا امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ دے اندر حدیث موجود ہے، فرمایا لم یبق من الدنیا الا بلاء و فتنہ، فرمایا کائنات دے لوگوں دنیا دے اندر صرف اور صرف آزمائشاں ہی باقی رہ جان گیا، دنیا دے اندر صرف اور صرف فتنے ہی باقی رہ جان گے۔ اے میں نہیں کہندا، میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان ہے، ہر طرف جناب فتنے ہی فتنے ہون گے، کدی بندے نو دین تو دور کر دین گے، کدی مسجداں تو دور کر دین گے، دوست ایسے فتنہ بن جان گے، مال ایسا فتنہ بن جائے گا، اولاد ایسی فتنہ بن جائے گی، بندے نو دین تو دور کر دین گی ساریاں چیزاں۔ اس واسطے میرے محبوب پیغمبر فرما رہے ہیں لم یبق من الدنیا الا بلاء و فتنہ، دنیا دے اندر صرف اور صرف بلا یعنی آزمائش اور فتنہ ہی باقی رہ جائے گا۔ فتنے دے بڑے معنی میں پہلے دس چکے ہاں، بندے نو کفر تے مجبور کر دیندا ہے فتنہ، بے دینی تے مجبور کر دیندا ہے۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے نا، فتنے کیوں آیا کرتے نے، کیوں آیا کرتے نے؟ اللہ میرا اس واسطے فتنے بھی دنیا دے اندر رکھدا ہے، اللہ دیکھنا یہ چاہتے نے کیڑا بندہ کھوٹا ہے تے کیڑا بندہ کھرا ہے۔ او عربی دے اندر امام راغب اصفہانی نے المفردات دے اندر یہ لکھیا ہے ادخال الذهب فی النار، فرمایا سونے نو اگ دے اندر پانا تاکہ پتہ چل جائے کھوٹا کی ہے کھرا کی ہے، کھوٹا کھرے تو الگ ہو جائے، کھرا کھوٹے تو الگ ہو جائے، اصل سامنے آ جائے۔ اور یاد رکھنا میرے دوستوں میرے بھائیوں، جنت دے اندر کھرا نہیں جائے گا اور کھوٹا نہیں جائے گا، بلکہ کون جائے گا؟ اور جنت دے اندر کھوٹا مومن نہیں جائے گا، کھوٹا مسلمان نہیں جائے گا، وہ جائے گا جڑا اندر دا بھی مسلمان ہے، باہر دا بھی مسلمان ہے، اکھ دا بھی مسلمان ہے، خیال دا بھی مسلمان ہے، کان دا بھی مسلمان ہے، سنن دا بھی مسلمان ہے، اور بولن دا بھی مسلمان ہے، جو پک کرتا ہے وہ بھی اودے اندر مسلمانی ہے، جو کڑدا ہے وہ بھی مسلمانی ہے، اس دا ہاتھ بھی مسلمان ہے، پیر بھی مسلمان ہے، گویا کہ ساری باڈی بھی مسلمان ہے، سارے جوارے سارے اعضاء اس دے مسلمان نے۔ جڑا بندہ اتنا مضبوط مسلمان ہے، اتنا مضبوط مومن ہے، وہ جنت میں جائے گا، کھوٹا جا سکدا؟ اور بولو کھریو کھوٹا جا سکدا؟ میری تے دعا ہے اللہ تانوں سارے نو کھرا کر دے، اللہ سارے نو جنت لے جائے۔ جنت کیڑی چھوٹی جی، رب دی رحمت کیڑی چھوٹی، میں تو کہنا تسی سارے جنت جاؤ، لیکن یاد رکھو اپنے آپ نو کھڑا کر لو، فتنیاں تو بچو۔ میرا عمر بیٹھا ہے، کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ، حدیث بخاری دی۔ پھر میں نے حذیفہ بن یمان نظر آگے رضی اللہ تعالی عنہ، دیگر صحابہ بن عمر کہندے نے تواڈے وچوں کسے بندے نے فتنے دے بارے کچھ سنیا نبی پاک کولوں؟ تے حضرت حذیفہ بول کے کہندے نے جویں سنیا اوویں ہی یاد ہے الحمدللہ مینوں۔ عمر کہندے نے بڑی گل ہے بھائی، تینوں اس طرح ہی یاد ہے؟ کی یاد ہے؟ تے حضرت حذیفہ کہندے نے فتنۃ الرجل فی اہلہ و مالہ و ولدہ و جارہ، فرمایا نبی پاک نے فرمایا کہ بندے واسطے فتنہ اس دا اہل، اس دی اولاد، اس دا مال اور اس دا پڑوسی، ہائے ہائے پڑوسی بھی فتنہ بن جاتا ہے، کدی مال بھی فتنہ، اہلیہ محترمہ زوجہ مکرمہ بیوی صاحبہ وہ بھی فتنہ بن جاتی، اولاد میری چند ورگی اولاد وہ بھی فتنہ بن جاتی، مال روپیہ پیسہ، میرا چاندی میرا سونا میرے ہیرے میرے جواہرات میریاں کانا میری معدنیات میری زراعت میرا یہ میرا وہ میرا فلاں، فرمائے سارا کچھ ہی فتنہ بن جاتا ہے۔ عمر کہندے نے پھر فرمایا نبی پاک نے فرمایا تو کب پھر ہوا، یہ چھوٹے چھوٹے فتنے نے، بیوی چھوٹا جا فتنہ ہے، مال چھوٹا جا فتنہ ہے، اولاد بھی چھوٹا جا فتنہ ہے، تے پڑوسی بھی کدی کدی بڑا فتنہ بھی ہوتا ہے، یہ نہ سمجھے سارے چھوٹے فتنے ہوتے۔ میں بڑے بڑے مولویوں نے کئی نو ویکھیا اگے مولوی صاحب جا رہے ہیں پیچھے بیوی ننگے منہ جا رہی، فتنہ ہے کہ نہیں؟ بڑے بڑے مولویوں نے
گھراں دے اندر کیبلاں لگیاں، ڈشاں لگیاں، ٹینے لگے، وڑیاں بڑے بڑے شریف زادیاں نو دیکھیا شراباں نو منہ لگا رہے ہیں، فتنہ نہیں ماں کتے اولاد فتنہ ہائے ہائے۔ فرمایا تو کفر ہوا تے انہاں فتنیاں دا علاج کیے الصلاۃ، نماز نہیں چھڑنی، نماز نہیں چھڑنی۔ جڑا بندہ پکا نمازی ہے فرمایا چھوٹے موٹے فتنے ہوتا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ الصلاۃ تے اگے کی فرمایا والصیام، جڑا بندہ پکا روزے دار ہے چھوٹے چھوٹے فتنے ہوتا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اے نال نال مٹاندیاں جان گیاں نیکیاں انہاں فتنیاں نو سدے باب کر دیاں جان گیاں۔ فرمایا والصدقۃ، بندہ صدقہ کردا ہے، زکات دیندا، صدقہ خیرات کردا، غریباں دا خیال کردا ہے، حقداراں نوں انہاں دا حق پہنچادا اپنے مال وچ جڑا اللہ نے حق رکھیا ہے۔ فرمایا یہ صدقہ بھی اودے واسطے، فرمایا انہاں فتنیاں واسطے سدے باب بن جائے گا، رکاوٹ بن جائے گا، انہاں وباواں تے انہاں بلاواں نوں ختم کر دے گا۔ والامر والنہی، فرمایا نیکی دا حکم کرنا، برائی تو منع کرنا، نیکی دا حکم کرنا، برائی تو منع کرنا، نیکی دا حکم کرنا، برائی تو منع کرنا۔ نہیں نہیں، جتے کوئی لگا رہن دے، تیرے گھر دی دیوار نو لگا رہن دے، گوانڈیاں ول لگا رہن دے، اگر کوئی شرک تے لگا رہن دے، بدعتاں تے لگا رہن دے، حرام کھان تے لگیا رہن دے۔ تینوں پتہ جو ہے سارا پتہ ہے، پھر بھی کہنا جتے لگیا رہن دے۔ اونے نواں فتنہ ایجاد ہو گیا، جتے کوئی لگیا رہن دے۔ والا امر والنہی، اور تسی جمعہ سنیا تانوں نیکی دا پتہ چل گیا، میرے بھائی نیکی نو اگے پہنچانا اے تواڈے واسطے بہت بڑا اجر بن جائے گا، برائی تو منع کرنا بہت بڑا اجر بن جائے گا۔ لیکن جے ٹھڈ وچ لے کے مر گیا انہاں جناب سنیاسیاں دی طرح جنہاں کسے نو بوٹیاں دے بارے دسیا نہیں، پیٹ وچ لے کے مر گئے، انہاں اگے مخلوق مردی ہے تے مرے، سانو تے پتہ ہے نا، تسی بھی کہندے ہو جناب عامی لوگ کہندے نے سانو تے پتہ ہے نا، میں تے اپنے آپ نو بچا رہا ہوں، جتے کوئی لگیا رہن دے، میں تے بچیا نا، اور تو کادا بچیا ہے؟ جے اگر تینوں پتہ ہے کہ او بندہ غلط کم کردا، او بندہ غلط کم کردا، او بندہ غلط کم کردا ہے، پاویں تیرا دوست ہے پاویں رشتہ دار ہے نا، او دی اصلاح کرنا، سونے طریقے نال روکیا کر، اونوں دسیا کر، اونوں سمجھایا کر، میرے بھائی جان اے کم نہیں کرنا، میرے ویر جی اے کم نہیں کرنا، مینوں تواڈے نال خیر خائی ہے، مینوں تواڈے نال بڑا پیار ہے، مینوں تواڈے نال بڑی محبت ہے، میں چاہنا وا تسی جہنم دا بالن نہ بنو، میں چاہنا وا کتے قبر طریق نہ ہو جائے، میں تانوں بچان دی کوشش کرنا، تسی انہاں غلط کماں تو بچ جاؤ۔ نبی پاک فرماندے نے والا امر والنہی، فرمایا نیکی دا حکم کرنا، برائی تو منع کرنا۔ اے بندے تے اگر کوئی فتنہ بھی آ جائے فرمایا اے چیزاں پار کر دیندیاں نے۔ عمر کہندے نے تے چھوٹے چھوٹے فتنے نے، میں بہت بڑے فتنے دے بارے پوچھیا ہے، اللہ تی تموج کما یموج البحر، او اتنا بڑا فتنہ ہوئے گا جویں سمندر دیاں موجاں ٹھاٹھا مار دیاں نے، بہا کے لے جاندیاں نے، توڑ دیندیاں نے، غرق کر دیندیاں نے۔ میں تو اس فتنے دے بارے پوچھیا ہے تے جناب حذیفہ کہندے نے عمر تانوں کی ضرورت ہے او دے اس فتنے کو ڈرن دی، تواڈے تے اس فتنے دے درمیان ایک بڑا مضبوط دروازہ ہے، اللہ نے بہت مضبوط دروازہ رکھیا ہے۔ عمر کہندے نے دسنا وہ دروازہ توڑیا جائے گا یا دروازہ کھولیا جائے گا؟ حذیفہ کہندے نے دروازہ توڑیا جائے گا، کھولیا نہیں جائے گا۔ آخر کار وہ دروازہ توڑیا گیا۔ حضرت عمر کہندے نے دروازہ جدو توڑیا جائے گا پھر کوئی بندہ بچے گا نہیں، ہر پاسے فتنے ہو جان گے، پھر کوئی بندہ محفوظ نہیں رہے گا، ہر پاسے فتنے آ جان گے۔ صحابہ نے بات دے اندر جناب حذیفہ نو پوچھیا، ایک مسروق تابعی نے، بہت بڑے امام بھی نے، تابعی نے، حذیفہ دے شاگرد نے ہمت کر کے پوچھ لیا دسو نا اس دروازہ کیڑا ہے؟ تے دسن والے حذیفہ نے دسیا اس دروازے دا نام عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ عمر دا شہید ہونا، امت تے فتنیاں دا وبال آ جانا، عمر دا چلے جانا، حضرت عثمان دی شہادت دا وقوع ہو جانا، عمر دا چلے جانا، حضرت علی دی شہادت دا وقوع ہو جانا، عمر دا چلے جانا، بڑے بڑے فتنیاں دا آ جانا۔ عمر بہت مضبوط دروازہ سی، اور پتہ چلیا میرے بھائیو جڑا بندہ دین تے جتنا زیادہ مضبوط ہوندا ہے اللہ انہوں فتنیاں کو اتنا محفوظ کر لیندا ہے، جڑا دین وچ کمزور ہوندا ہے وہ فتنیاں دے اندر مبتلا ہو جاندا ہے۔ دعائیں کرو گا اللہ سارے نو دین دی مضبوطی عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والموحدین، اللهم صل علی محمد وعلی
اللہ اگلا جمعہ بھی انشاءاللہ اس موضوع تے ہوئے گا. یار اسپیکر نو بند بند نہ کریا کرو، میں بڑی ٹینشن لینا، آج کل میری صحت نہیں ٹھیک تو میرے واسطے معاملہ ٹھیک نہیں رہتا. اگلا جمعہ بھی انشاءاللہ اس موضوع تے ہوئے گا. اور فطرے میں دو بڑی اقسام ہیں، ایک فطری شبہات ہے اور دوسرے شہوات ہے.